اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج یہاں پر ہمارا رمضان الکریم کا پہلا عشرہ اپنی تکمیل کو پہنچا اور ہم دوسرے عشرے میں یہاں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں آج میں نے سورۃ 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورۃ 3 کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کی تفسیر کے حوالے سے اور اس سے متعلق جو اس کا شان نزول ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پروفیسر محمد رفیق خان صاحب کا ساتھ مجھے حاصل ہے۔ پروفیسر محمد رفیق خان صاحب جب سے رمضان الکریم سٹارٹ ہوا ہے، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو بہت ہی آسان فہم زبان میں یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی طرف سے جو ہمیں رسپانس مل رہا ہے اس پہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو جی، ماشاءاللہ رمضان الکریم کا پہلا جو عشرہ ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچا، مکمل ہوا، اور ہم اور کتنی بڑی ہماری سعادت ہے کہ ہم رمضان الکریم کی دوسری روشن رات میں بھی داخل ہو رہے ہیں اور دوسرے عشرے میں بھی داخل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے سورۃ 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے متعلق آپ ہمیں بتائیے تفصیلات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، الحمدللہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جب کسی بات کو وزن ڈالنا ہو، جب کسی بات میں پریشر ڈالنا ہو، تو انسان بھی یہی کرتا ہے کہ جب اپنی بات منمانی ہو یا کسی بات کا یقین دلانا ہو تو قسم کھاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ سر اللہ رب العالمین بڑی چھوٹی چھوٹی بات پر، کیونکہ ساری اس کی مخلوق ہیں، ساری کائنات اس کی پیدا کردہ ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے دو پھلوں کا ذکر کیا ہے، انجیر کا اور زیتون کا۔ ماشاءاللہ دونوں چیزوں کا ذکر اس میں فرمایا ہے۔ سبحان۔ ان دونوں پھلوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ اگر اسے میڈیکل لحاظ سے آپ دیکھیں کہ دونوں کی خوبی یہ ہے کہ دونوں پھل انسان کی صحت کے لیے، اس کے خاص طور سے اس کے لیور فنکشن کے لیے، اس کے جن افراد میں بلڈ کم ہوتا ہے ان کے لیے جو ہے وہ یہ دونوں بہت ہی قیمتی ترین جو ہے وہ تحفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسانی جسم خون کے بغیر لاغر ہے، خون کے بغیر کچھ بھی نہیں جو ہے وہ ہو سکتا، تو اس کی تر و تازہ رہنے کے لیے، فریش رہنے کے اللہ رب العالمین نے پھر انہی دونوں پھلوں کی قسم کھائی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ جنتی پھل بھی ہے نا جی؟ جنتی پھل بھی ہیں، اور اس میں اچھا اس پوری سورہ مبارکہ کی ایک سب سے لطیف اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں دو چیز کا ذکر فرمایا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں ہاں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ، خوبصورتی میں اضافے کے لیے پہلے تو دو پھل جن کا ذکر فرمایا کہ جو انسانی صحت کے لیے قیمتی ترین ہے، زیتون کا اور انجیر کا۔ دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ دو شہروں کا، ماشاءاللہ، طور سینین، کوہ طور کا ذکر اور خانہ کعبہ کا ذکر، ماشاءاللہ، کہ دو شہروں کا ذکر جو ہے وہ فرمایا۔ ایک پھل میں ذرا سی مٹھاس ہوتی ہے، ایک پھل میں ذرا سی کڑواہٹ ہوتی ہے، نہیں وہ تیکھا پن ہوتا ہے، تھوڑا سا
तीखापन, हाँ। तीखापन तो का है। जो गोया कि एक की मिठास का जिक्र है हम्म, और एक की जरा से तीखेपन का जिक्र है। सही, शहरों में भी ऐसे ही है। एक मक्का की अजमत का जिक्र है माशाल्लाह। और दूसरे सूरे सूरे तूरे तूरे सीना। सीनीन का जिक्र है। हम्म, तो एक अजमत वाला और एक उसके बाद वाला दर्जे का, तो हम्म, दोनों का इसमें भी जो है वो एक का मकाम बुलंद और एक का मकाम। बताने का मकसद ये है कि देखो जो चीज़ें मैंने पैदा की हैं उसका एक में उरूज भी है और एक में उससे कमतर भी है। दूसरे शहर का भी एक उरूज भी है और एक उससे कमतर भी जो है। और इसी तरीके से फिर इसके बाद फरमाया कि हमने इंसान को बहुत ही यानी मुकम्मल जिसे कहते हैं कि मुकम्मल शक्ल में, मुकम्मल जो है वो हैयत के साथ इंसान को पैदा किया है। इंसान में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। सुभान अल्लाह। तो एक उसकी अजमत बताई, उसका बड़ा मैं उस पे आपकी जो पहले दो शहरों का जिक्र है, उसमें जो मक्कातुल मुअज़्ज़मा है, खाना काबा है, हरम है, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, क्या उसका बात है। मुकाम, उसका बेशक, वो बेशक। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, तो उसकी वहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी तमाम तर जो तजल्लियात है, अनवार है, उनकी बारिश है। और तूरे सीनीन, जो तूरे सीना का पहाड़ है, वहाँ पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अल्लाह ने अपना अर्ज़ की कि अल्लाह ताला मुझे तू दिखा दे, तो अल्लाह ताला ने तो वहाँ तो अपना नहीं दिखाया, दीदार नहीं कराया। अल्लाह ताला ने कहा वो देखो, हाँ अगर वहाँ पे तुम देख सकते हो तो वो तो बेहोश हो। बेहोश हो गए। तो ये उसकी अजमत, तो खाना काबा की बहुत बढ़ाई है, उसकी बहुत बेशक। अजमत है उस शहर की। तो उस लिहाज से एक जिक्र। फिर इंसान का जिक्र बताया कि उसकी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ जो है वो इंसान की जो है वो इतनी कीमती शय बनाई। और कह रहा है कि जब इंसान को मुकम्मल कड़ियल जो है यानी बच्चे से लेकर कड़ियल नौजवान तक मुख्तलिफ मदारिज में उसको जो है वो ले गए, उरूज उसका। और उसके बाद फिर बताया गया है कि उसी इंसान को हम एक जो है वो ऐसे ले आते हैं कि बिल्कुल उसे लागर कर देते हैं बुढ़ापे तक जाते जाते, यानी उसके जहन भी काम करना छोड़ देता है, आंखें भी साथ जो है वो छोड़ देती हैं, दांत भी जो है वो साथ छोड़ जाते हैं, जिस्म में जो ताकत और तवानाई जो जवानी में होती है वो भी जो है वो उसका साथ छोड़ देती है। तो एक इंसान की उरूज बताया और उसी इंसान का बताया कि जो है वो जवाल भी है, इन्हितात भी है उसका, कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो फिर साथ चलता भी है तो लकड़ी के सहारे, और कहाँ एक वक्त था कि वो तो सीना तान कर और जो है वो सीना चौड़ा करके जो है वो चलता है। एक वो और एक उसी का कमजोर पहलू। तो दोनों फलों का भी जिक्र, एक बड़े का और एक इसी तरह से शहरों का और इंसान का भी अच्छा, अजीम पहलू। और थोड़ा इसमें मुझे एक और चीज़ जो मुझे जहन में आ रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अल्लाह ताला कहता है इंसान जब तू पैदा हुआ तो मोहताज, जब मैंने बुढ़ापा दिया तो मोहताज, अब इस दरमियान तुम्हें जवानी दी। अगर तूने जवानी में मुझे याद रखा तो मैंने जिस तरह तुझे जो बचपन से तुम्हें जवान किया, तुम्हें ताकत दी, अगर तू बुढ़ापे में जाएगा तो फिर मैं तुझे जन्नत में भेज के तुम्हें ताकत दूंगा, तुम्हें वही दोबारा चीज़ें लौटा दूंगा अगर तुमने मुझे याद रखा हो। तो बिल्कुल सही फरमाया। तो इसमें यही बताने का मकसद था कि एक में उरूज बताया, एक में थोड़ी कमी, शहरों के लिहाज से, फलों के लिहाज से और इंसान के लिहाज से। इससे देखिए ना, एक बड़ी मामूली सी बात है, यानी जिसे इंसानी जिस्म पर यानी तसव्वुर नहीं कर सकते। आज जदीद साइंस ये कहती है कि हमारी एक आंख, इससे सर 1 लाख से ज्यादा बड़ी मिनी कैपिलरीज जो है वो बड़ी मामूली नसें जो है वो सिर्फ एक आंख से 1 लाख डोरियों की शक्ल में पूरे जिस्म में जो है वो फैली हुई है। एक आंख। सुभान अल्लाह। आप जबान के नीचे का हिस्सा देखें तो आपको उसमें एक वेन्स का एक जाल नजर आता है, और तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें जो है वो खून भी दौड़ रहा है, उसी से जायके भी बन रहे हैं, उसी से तमाम चीज़ों का जो टेस्ट है वही क्रिएट हो रहा है। तो उरूज बताया, वो जो गुच्छा सा है हमारा, गुच्छा सा जो है, ओहो सुभान तो सुभान अल्लाह। मामूली चीज़ें हैं लेकिन उसकी अजमत देखिए कि अल्लाह ने कितना इंसान को कह रहा है मुकम्मल इंसान जो है वो मैंने बनाया, यानी उसे एहसनी तकवीम के ऊपर जो है वो तकमील की है उसकी, मुकम्मल इंसान को। तो क्या जब इंसान मुकम्मल हो तो अपने मालिक का शुक्र बजाना सुभान, कि जिसने उरूज दिया उसे और फिर उसने बुढ़ापा दिया। तो इंसान को दोनों पहलू बता दिए कि देखो तुम्हारा कमज़ोर पहलू भी
جب تم بچپن تھے پھر تمہیں جوانی تک جو ہے وہ عروج عطا کیا اور اسی کے بعد پھر وہی آہستہ آہستہ تمہارا گراف جو ہے وہ نیچے لے کر آ گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد کہنا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ اگر تم غور کرو. اچھا قرآن پاک کا یہ ایک بڑا امتیاز رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین انسان کو موقع دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے, تم فکر نہیں کرتے, تم سوچتے نہیں, تمہارے اندر یہ صلاحیت میں نے دی ہے سوچنے کی, سمجھنے کی, تم غور کرا کرو. یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ آسمان ہے ساتھ, تم ان کی بلندیوں پر غور کیوں نہیں کرتے, تم زمین نہیں, تم اس کی جو ہے وہ گہرائی کے اوپر کیوں نہیں جاتے. میں انسان عطا کیا عظمت کن کن طریقے سے جو ہے وہ پڑھ کر بنا ہوا, تم اس پہ غور نہیں کرتے, اور کن کن مدارج سے جو ہے وہ تمہیں گزار کر انسان زندگی کے اندر لایا اور عام دنیا میں لایا, ان مدارج پہ غور نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد یہ تھا کمپوزیشن جو ہے وہ انسان کی کمپلیٹ, پھر آہستہ آہستہ اسی کی ڈی کمپوزیشن ہوتی چلی جاتی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ان تمام باتوں پر بھی جو ہے وہ سوچنے کے بعد بھی کیا تم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا شبہ ہے کہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کہ جس نے پھل اس نوعیت کے دیے, جس نے تمہیں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عظمت کی. آپ کو ابھی پچھلے دنوں کی مثال بتا رہا ہوں, چند مہینے پرانی. امریکہ سے جو ہے وہ اسپیس کے اندر ایک سیٹلائٹ گیا جس میں ایک انڈین لیڈی بھی تھی. اچھا جی, نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, انڈین لیڈی بھی گئی تھی, انڈین خاتون. جی. وہ اسپیس میں گئیں اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پورا گلوب جو ہے وہ اس کے اندر اندھیرا ہے, صرف ایک جگہ سے جو ہے وہ روشنی کی کرن پھوٹ رہی ہے, اور وہ روشنی کی کرن پھوٹتے پھوٹتے آسمانوں تک جاتی ہے. تو جب اس نے ریسرچ کی تو کہنے لگے یہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے کہ جہاں سے روشنی جو ہے وہ آتی ہے, اور جب وہ واپس آئی تو سب سے پہلے وہ مسلمان تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ایک دنیا کی دیکھیے کہ خانہ کعبہ, اور وہ دنیا کا مرکز ہے, کہ ہر چیز کا مرکز جو ہے وہ قرآن وہ خانہ کعبہ ہے. تو ظاہر جب مرکز ہے, محور ہے, اس کی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز تو کلاک وائز ہے, یہ اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ طواف کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, طواف ایک کعبہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی تمام جو گریویٹیشنل فورسز ہیں, میگنیٹک فورسز ہیں, وہ سب جو ہے وہ راؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے کلاک وائز میں. یہ اینٹی کلاک وائز میں دیا ہے تاکہ اس میں انسان کو کسی قسم کی تکلیف اور ضرر نہ پہنچے. سبحان اللہ. اللہ کو کتنا خیال ہے, یعنی آپ اپنے بندے کا کتنا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ہر کہ تو اگر مجھے یاد کر رہا ہے میں تجھے نہیں, مجھے پھر بھی تیرا خیال ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی ایک عظمت, اور اسی کا ذکر بتایا کہ ایک عظیم شہر, عظمت والا شہر, کہ جہاں اللہ کی کبریائی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مرکز ہے, ہمارا محور ہے, ہمارا منبع ہے, ہمارا اوریجن جو ہے وہ آپ کے خانہ کعبہ ہے, اور بس وہیں سے جو ہے وہ سارے نیکیوں کے سوتے پھوٹتے ہیں, وہیں سے جو ہے وہ تمام دنیا کے اندر نور پھوٹتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بھی تو وہیں ہے, مسکن بھی وہیں ہے, آرام بھی تو وہیں فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اسی ناظرین آپ نے سنا. اب آپ سے جو آج کی بات کرنی ہے, آپ سے گزارش ہے, اگر ہم دونوں آپ اگر دیکھ رہے ہیں, اگر ہم نے سوشل ڈسٹینس نہیں ہے یا ہم ماسک نہیں لگا رہے تو ہم نے ویکسین لگوائی ہے. یہاں پہ امریکہ میں اس وقت ویکسین لگوانے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے, آپ نے جسٹ رجسٹریشن کروانی ہے اور جا کے آپ کی ویکسین آ جائے گی. تو ہم اس لیے کیونکہ ہم محفوظ ہو چکے ہیں, جو اس وقت جو تدبیر انسانوں نے کرونا سے بچاؤ کی جو تدبیر اختیار کی وہ ہم نے اختیار کر لی ہے. تو ہم اس لیے بغیر ماسک کے اور بغیر سوشل ڈسٹینس رکھ کے بیٹھتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں اس وقت صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے, میں نے کچھ دنوں پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ خدا را عید کی شاپنگ قبل از وقت کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت دی ہے تو آپ قبل از وقت کر لیں, اور عید پہ بالکل بازاروں میں رش نہ کریں. کرونا SOPs کا خیال کریں. کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح پاکستانیوں نے فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں
कोरोना से बचाव किया है, इसी तरह वो अगर तीसरे इस मरहले से निकल जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाला जो मरहला है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा और कोरोना से हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी मिल्लत बच जाएगी। आपके साथ इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अपने अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।